میں نے علماء اکرام سے ملنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے میں ملا انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے، پھر ملا مولانا طارق جمیل صاحب سے، پھر ملا مفتی طارق مسعود صاحب سے، پھر ملا مفتی حنیف قریشی صاحب سے، اور پھر ملا ابتسام الہی ظہیر صاحب سے، اور آج میں کراچی میں ہوں شہنشاہ حسین نقوی صاحب کے پاس۔ شیعہ مسلک یا شیعہ فرقہ کب وجود میں آیا؟ شیعہ مسلک کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈالی کہ جب آپ نے ارشاد فرمایا یا علی انت و شیعتک هم الفائزون۔ ایک تاثر ہے کہ ایران یہاں شیعہ اکابرین اور تنظیموں کو فنڈ کرتا ہے، آپ کو کبھی فنڈنگ ملی ہے؟ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اہل بیت اور امام خوش ہوں گے سب دیکھ کر، مثال کے طور پر یہ ماتم، یہ سینہ کوبی، یہ زنجیر زنی، یہ تعزیے، ذی الجنا، یہ جنازے، کوئی کوئلوں پر چل رہا ہے، کوئی خود کو لہو لہان کر رہا ہے۔ ملا یازر الفقیہ، یہ آپ کی بڑی کتاب، اس کتاب میں ہے کہ کالا لباس فرعون کا لباس۔ جی ٹھیک ہے۔ آپ صحیح مسلم، صحیح بخاری، جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، مطلب سیاہ ستہ کو مانتے ہیں؟ بالکل مانتے ہیں۔ حسن اللہ یاری سے آپ لوگوں کا کیا اختلاف ہے؟ حسن اللہ یاری ایک یوٹیوبر ہیں، ان سے ہمارا اختلاف موٹا سا یہ ہے کہ وہ نہ صرف سنی شیعہ میں جھگڑا ڈلوا رہے ہیں بلکہ شیعہ شیعہ میں بھی جھگڑا ڈلوا رہے ہیں۔ کیا یہ سچ ہے کہ امام مہدی حاضر ہو کر جب آئیں گے، ظاہر ہوں گے، ظہور پذیر ہوں گے، صحابہ کو قبروں سے نکال کر حد لگائیں گے؟ کچھ کتابوں میں چیزیں ہیں کہ امام مہدی جب آئیں گے تو قرآن لے کر آئیں گے۔ قرآن یہی ہے، وہ قرآن لے کر نہیں آئیں گے، وہ تفسیر قرآن لے کر آئیں گے جو مولا علی نے لکھی۔ ابھی جس کو آپ رد کر رہے ہیں یہ آپ کے شیعہ مورخین نے خود لکھا ہوا ہے؟ نہیں، وہ لکھا ہوا ہے مگر وہ سمجھے نہیں بات کو۔ شیعہ مورخین نہیں سمجھے؟ یقیناً جو غلط سمجھے گا تو غلط ہو جائے گا، تو ہم اس کے اوپر دین تو اپنا مذہب قربان تو نہیں کریں گے کسی ایک فرد کے۔ جی غلط سمجھے۔ ابو لولو فیروز، یہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل، ایران میں علامتی مزار ہے، لوگ آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ شیعہ اسے بابا شجاع الدین دین کا بہادر سپوت قرار دیں۔ 2010 میں مسلمان علماء کی عالمی تنظیم نے اپیل کی کہ ابو لولو فیروز کا مزار مسمار کر دیا جائے، مگر ایرانی حکومت نے ماننے سے انکار کر دیا۔ شیعہ علماء نے تو کہا کہ یہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے شیعوں میں سے تھا۔ اصل اذان بھی اس میں لکھی ہوئی ہے جس میں یہ علی ولی اللہ خلیفہ بالفصل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، حی علی الخیر خیر العمل، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ اذانوں میں کہنے جز کے طور پہ ہمارے علماء، ہمارے فقہاء اس کو نہیں مانتے، علامت کے طور پہ مانتے ہیں، نشانی کے طور پہ مانتے ہیں۔ شیعہ عقائد کے مطابق اب مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے کوئی کتاب موجود نہیں، اور 12ویں امام کا انتظار ہو رہا ہے جو قرآن کے ساتھ غار میں ہے۔ کوئی غار میں نہیں بیٹھے ہوئے، وہ ہمارے درمیان ہو سکتا ہے اس وقت یہاں آئے ہوئے ہوں، ہم پہچان نہیں پا رہے۔ غیبت کا ہمارا مطلب یہ ہے، ظہور کا ہمارا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ان کو پہچاننے لگیں گے تو ظہور ہوگا۔ غیبت کا مطلب یہ ہے ہم پہچان نہیں پا رہے۔ وہ ابھی بھی ہو سکتے ہیں، ان کی 1150 سال کی عمر ہے اس وقت۔ امام کس طرح نبیوں سے افضل ہو سکتے ہیں؟ یہ تو اب رسول اللہ سے پوچھیں نا، اللہ سے پوچھیں کس طرح افضل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے نبی جیسا قرار دیا ہے مولا علی کو۔ قرآن کہتا ہے کہ غیبی امور کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ آپ کی کتابیں امام کہتے ہیں کہ اماموں پر آسمان و زمین کی کوئی چیز مخفی نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ انبیاء اپنی ذات کے لیے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ آپ کی کتابیں اور امام کہتے ہیں حضرت علی یا حضرت امام جعفر صادق جہنم کے مالک، جسے چاہیں جنت میں داخل کر دیں، جسے چاہیں جہنم میں۔ قرآن کہتا ہے کہ موت کے وقت اور مقام کا تعین، بارش کے نزول کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو۔ آپ کی کتابیں کہیں کہ ان تمام امور کا علم اماموں کو۔ قرآن کہے کہ نبی کو مدینہ میں موجود منافقین کا علم نہ تھا۔ آپ کی کتابیں کہتے ہیں کہ امام شکل دیکھ کر ہی کسی کے منافق یا مومن ہونے کا اندازہ کر لیتا ہے۔ دونوں باتوں میں تضاد نہیں ہے، دونوں باتیں ٹھیک ہیں، اور دونوں ٹھیک دونوں ٹھیک ہیں۔
अबू उमरू बिन मोहम्मद बिन उमर बिन अब्दुल अजीज कशी की किताब इख्तियार मार्फत रिजाल अल मारूफ हुई रिजाल कशी में है कि इमाम जाफर सादिक के पास किसी शराबी आदमी का जिक्र किया गया जिसने हजरत अली की मोहब्बत में अशार लिखे थे, तो इमाम जाफर ने फरमाया अगरचे वो शराबी था मगर अली रदी अल्लाह ताला से मोहब्बत करता था, और मुहिब्बे अली अगर शराबी भी हो तो अल्लाह इसे माफ कर देगा। शिया मसलक का बानी अब्दुल्ला बिन सबा है। नामवर शिया मौरख अबू उमर बिन अब्दुल अजीज अल कशी अपनी किताब में मार्फतुल नाकिलीन अनिल आइमतुल सादिकीन रिजाल अल कशी में लिखता है कि अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी था, वो मुसलमान हुआ, हजरत अली से रदी अल्लाह ताला अन्हु से इज़हार मोहब्बत करने लगा। इसका जो अकीदा हजरत मूसा के वसी यूशा बिन नून के बारे में था, वही अकीदा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से मुतल्लिक इख्तियार किया। ये पहला शख्स था जिसने हजरत अली रदी अल्लाह ताला के मुखालफीन की तकफीर की। इसी बिना पर शिया मुखालफीन कहते हैं कि शियाइज़्म यहूदियत से माखूज है। हम इसकी तरदीद करते हैं, इस रिवायत की हम तरदीद करते हैं, इस दावे की तरदीद करते हैं कि जिसके अंदर कमजोर चीजें पाई जाती हैं। ये आपका है सर? जी हमारा है, हमारा है। कितने शियों ने अपना नाम यजीद या शिमर रखा है? शिया तो नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे। तो क्यों रखेंगे? हजरत अली के बेटे का नाम उमर, हजरत हसन के बेटे का नाम उमर, हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बेटे का ये कहाँ से तय है कि हजरत उमर इब्न खत्ताब का वो नाम है? यजीद और शिमर ममनू हो गए जब से वाकया करबला हुआ। मैं तो अपने बेटे का नाम यजीद या शिमर नहीं रखूंगा, मैं शिया भी नहीं हूँ। तो क्यों रखे इन लोगों ने नाम? इसलिए कि उनके नाम अगर नहीं थे ना इतनी ये। बड़ी नाराजगी थी, इतना नहीं, बड़ा- उनके नाम नहीं थे ना ये। मुत्ता जायज़ है बल्कि ज़रूरी है। जवाज़े मुत्ता का अकीदा ना रखने वाला शियत से खारिज है, और मुत्ता मजूसिया मतलब आतिश परस्त, यहूदिया निसरानिया की औरत से भी जायज़ है। बहुत शुक्रिया सर, आपसे आपका मिलकर शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।